راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ خوشبوؤں سے معطر پروگرام راہ زندگی لے کر آپ کی میزبان عظمیٰ یونس حاضر ہے اور آپ سبھی سننے والوں کو بہت بہت سلام پیش کرتی ہے۔ امیدیں کبھی ہے کہ آپ سبھی بالکل خیریت سے ہوں گے اور آپ اس وقت اپنے چہروں پر مسکراہٹیں سجائے پروگرام راہ زندگی سن رہے ہیں۔ ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے۔ سامعین، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہماری کوئی بھی چیز جب خراب ہو جاتی ہے، وہ ہمارے لیے بہت کارآمد ہو، ہماری اس سے بہت زیادہ وابستگی ہو، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جلد از جلد وہ چیز ٹھیک ہو جائے، اور یہاں تک کہ انسان خود بھی اگر بیمار ہو جائے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جلدی جلدی وہ بحال ہو جائے، ٹھیک ہو جائے۔ اور اسی طرح سے خدا تعالیٰ نے انسان کو بہت ہی محبت سے بنایا اور اسے باغ عدن میں رکھا۔ خدا تعالیٰ اس سے ملاقات کرنے، اس سے رفاقت رکھنے کو آیا کرتے تھے، لیکن پھر ہوا یوں کہ انسان نے نافرمانی کی، گناہ سے مغلوب ہوا، اور خدا تعالیٰ اور انسان کا پہلے سا تعلق نہ رہا، بلکہ ان کے تعلق میں دراڑ آ گئی اور انسان کی شبیہ بگڑ گئی۔ اب خدا تعالیٰ کی یہ مرضی اور کوشش تھی کہ جلد از جلد انسان بحال ہو جائے۔ انسان خدا سے ملاقات کرنے کی کوشش کرتا، خدا سے رفاقت رکھنے کے لیے وہ جانوروں کی قربانی کرتا، لیکن یہ قربانی عارضی تھی اور یہ خدا سے اس کے تعلق کو پہلے کی طرح قائم نہ کر سکتی تھی۔ تو پھر خدا نے انسان کو خود سے جوڑنے کے لیے خود سے انتظام کیا اور خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا، جو ساری دنیا کے گناہوں کو اپنے اوپر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گئے اور انہوں نے ساری دنیا کے لیے خود کو قربان کر دیا۔ اور انہی کی اس قربانی کی یاد کے حوالے سے پوری دنیا میں گڈ فرائیڈے یعنی پاک جمعے کے دن کو منایا جا رہا ہے، اور یہ دن ہمارے لیے بے حد خوشی کا باعث ہے، کیونکہ یسوع مسیح کا مرنا، ان کا جان دینا ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی کا باعث بن گیا۔ تو ہر وہ شخص جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے کر آتا ہے، وہ نہ صرف گناہوں سے معافی پاتا ہے، بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جاتا ہے۔ خدا کی بے حد شکر گزاری ہو اس کی اس بڑی رحمت کے لیے۔ آئیے ابھی پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور اپنی رہنمائی کے لیے سنتے ہیں تلاوت کلام مقدس۔ اے خداوند میرے خدا، جو عجیب کام تو نے کیے اور تیرے خیال جو ہماری طرف ہیں وہ بہت سے ہیں، میں ان کو تیرے حضور ترتیب نہیں دے سکتا۔ اگر میں ان کا ذکر اور بیان کرنا چاہوں تو وہ شمار سے باہر ہیں۔ قربانی اور نذر کو تو پسند نہیں کرتا۔ تو نے میرے کان کھول دیے، سوختنی قربانی اور خطا کی قربانی تو نے طلب نہیں کی۔ تب میں نے کہا، دیکھ میں آیا ہوں، کتاب کے تومار میں میری بابت لکھا ہے۔ سن رہے تھے ہم تلاوت کلام مقدس، اور حضرت داؤد خدا کی عجیب کاموں پر غور کرتے ہیں کہ کیسے وہ ایک چرواہے تھے، لیکن ان کا دل خدا کے ساتھ لگا ہوا تھا، خدا کے ساتھ وفادار تھے، اور خدا تعالیٰ نے ان پر رحم کیا، ان پر فضل کیا اور انہیں پوری اسرائیلی قوم کا بادشاہ بنا دیا۔ یہ تو بات تھی حضرت داؤد پر خدا کے فضل کی، لیکن ہم سب پر بھی خدا نے ایک فضل کیا، عجیب فضل کیا، جس کی بابت آئیے جانتے ہیں آج کے حمدیہ گیت میں۔ دل کے داغ کو دھوئے کون، لہو جو کہ کروس سے جاری، دل کے داغ کو دھوئے کون، لہو جو کہ کروس سے جاری، میرے درد کو کھوئے کون، لہو جو کہ کروس سے جاری۔
سنا ہم نے آج کا گیت، اور بے شک خداوند یسوع مسیح ناصری کی کامل قربانی کی بدولت ہی ہمیں ہماری گناہ آلودہ فطرت سے نجات ملی، مخلصی ملی۔ ابھی آپ سبھی سامعین پروگرام راہ زندگی کا پتہ نوٹ فرما لیجئے تاکہ آپ ہم سے رابطے میں رہ سکیں۔ پوسٹل ایڈریس ہے پروگرام راہ زندگی، PO باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان۔ آپ ہمیں فون کال اور SMS بھی ضرور کیجیے گا، جس کے لیے نمبر ہے 033348259663۔ واٹس ایپ پر میسج کرنے کے لیے نمبر ہے 030533773110، اور PCRM فیصل آباد کے نام سے فیس بک ID ہے پاکستان کرسچین ریکارڈنگ منسٹریز کے نام سے۔ تو آپ ضرور ان میں سے کسی بھی ذریعے کو استعمال کرتے ہوئے ہم سے رابطے میں رہیے گا، ہمیں خوشی بھی ہوگی اور ہم آپ کے خط کو، آپ کے میسج کو پروگرام میں شامل کریں گے۔ ابھی بھی ایک میسج میرے پاس موجود ہے جسے دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، اور کیا تو انہوں نے اپنے میسج میں گلا ہے لیکن ہمارے لیے بڑی خوشی کا باعث ہے۔ اس میسج کو بھیجا ہے عبدالغفور کیسر صاحب نے 23 مارچ کو، اور آپ نے یہ میسج لکھا ہے ہمیں 11:37 پر۔ آپ نے گلا کیا ہے کہ میں پروگرام راہ زندگی میں باقاعدگی سے خط لکھ رہا ہوں لیکن میرے خطوط شامل نہیں ہوتے، اور آپ کہتے ہیں کہ بہت وقت نکال کر، بہت محنت سے رات کو جب میں تھکا ہوا ہوتا ہوں تو میں ضرور خط لکھتا ہوں اور پوسٹ کرتا ہوں، جو کہ ایک مشکل کام ہے، لیکن آپ کی طرف سے پروگرام میں خط شامل نہیں کیا جا رہا۔ تو عبدالغفور کیسر صاحب، اس پرشکوہ میسج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اسی طرح سے میاں ندیم صاحب لکھتے ہیں چک نمبر 142 جمرہ سے، اور آپ کہتے ہیں کہ پروگرام راہ زندگی بہت ہی اچھا پروگرام ہے، اور خاص طور پر آپ کو حادثات سے بچاؤ سیگمنٹ بہت ہی مفید اور اچھا لگتا ہے۔ آپ راہ زندگی کی ساری ٹیم کے لیے دعا گو بھی ہیں۔ شکریہ آپ کا میاں ندیم صاحب۔ ظفر اقبال صاحب میسج لکھتے ہیں سیالکوٹ سے، آپ کہتے ہیں کہ راہ زندگی کا پروگرام جس طرح سے ترتیب دیا جاتا ہے بہت ہی قابل غور اور قابل داد ہے، بہت معلوماتی پروگرام ہے۔ شکریہ ظفر اقبال صاحب اس حوصلہ افزائی کے لیے، پروگرام راہ زندگی کو پسند کرنے کے لیے۔ اسد مراد صاحب کہتے ہیں کہ پروگرام عظمیٰ یونس کی میزبانی میں سنا، تلاوت کلام مقدس، حمدیہ گیت اور خطوط بھی شامل تھے، بہت اچھا لگا، اور ڈرامہ چراغیرہ خاص طور پر آپ کو بہت پسند آیا۔ شکریہ آپ کا اسد مراد صاحب۔ ابھی میرے پاس ایک میسج موجود ہے ساہیوال سے، لکھتے ہیں حیدر سید صاحب، اور آپ کہتے ہیں کہ پروگرام عادل مشتاق کی میزبانی میں سنا، اچھا لگا، تمام تر سیگمنٹس آپ کو پسند آئے۔ اس بات کے لیے آپ کا شکریہ حیدر سید صاحب۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا ہے کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے کچھ دن پہلے اور شدید زخمی ہوئے ہیں، تو میری اور راہ زندگی کی پوری ٹیم کی دعا ہے کہ خدا تعالیٰ آپ کو جلد از جلد صحت یابی عطا فرمائے تاکہ آپ اپنے کاموں کو معمول کے مطابق کر سکیں، اور ہم آپ کے لیے پروگرام کے اختتام پر دعا بھی ضرور کریں گے۔ آپ کے خطوط اور SMS تو ہوئے ختم، ابھی بہت سے باقی ہیں لیکن ان کو شامل کریں گے اگلے پروگرام میں۔ آئیے ابھی بڑھتے ہیں اگلے سلسلے کی طرف، سنتے ہیں ڈرامہ چراغیرہ، جس میں آج ہم حضرت یوسف کی زندگی کے حوالے سے سنیں گے قسط نمبر 1۔ یوسف، یوسف، بیٹے یوسف، کہاں ہو؟ ابا جان، میں یہاں ہوں۔ اچھا، تو اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہو اکیلے؟ جی ابا جان، لیکن چاند نکل آیا ہے اور یہاں اتنا سکون اور خاموشی ہے۔ بیٹا، تمہیں یوں خیالوں میں نہیں رہنا چاہیے، ہر وقت خواب ہی دیکھتے رہتے ہو۔ لیکن ابا جان، میں کوئی بچہ تو نہیں، اب تو 17 سال کا ہو گیا ہوں، یہ خواب خود ہی آتے رہتے ہیں۔ یوسف بیٹے، تمہارے لیے بہت فکر مند ہوں۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ میں دوسرے بھائیوں سے مختلف ہوں؟ ہاں، بہت ہی، تم چھوٹے ہو۔ اور بھائی اشکار لمبوترا سا۔ تم خدا کے بارے میں سوچتے رہتے ہو۔ اور بھائی زبولون تو اور ہی چکر میں رہتا ہے۔ کام کرنے میں تو تمہارے ہاتھوں کا جواب نہیں۔ اور روبن بالکل بھدے۔ شمع نہ لاوی بھی تو ہیں۔ کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے۔ ابا جان، میں تو آپ جیسا ہوں۔ ہاں میرے بیٹے،
तुम ही तो मेरी जान हो, बिल्कुल अपनी माँ राखिल की तरह शरीफ और नरम मिजाज। अब्बा जान, आप मेरी माँ को भी बहुत प्यार करते थे ना? बिन्यामीन और तुम्हारी माँ राखिल, हाँ बेटे, मैं उसको बेहद प्यार करता था और अब वो खुदा के पास है। पर बेशक मुझे लिया से भी मोहब्बत है। अब्बा जान, हाँ, तुम और बिन्यामीन अपने भाइयों से इतने मुख्तलिफ हो जैसे आप अपने भाई से, ताया ईसाऊ से, है ना? तुम समझ गए। जी अब्बा जान। वाकई अब तुम बच्चे नहीं हो। हम आज रात तुम्हारे भाइयों की सिकम से वापसी पर दावत दे रहे हैं। तुम मेरे और उनके साथ खाना खाना। देखो, देर ना हो। ओह अब्बा जान, भाइयों, मैं देर से तो नहीं आया। देर से तो नहीं आए बेटे यूसुफ, मगर इतनी जल्दी भी नहीं। रूबन, इसे बिठाओ। अच्छा अब्बा जान। आओ यूसुफ, बुजुर्गों में बैठो, मगर वहां पीछे नहीं नहीं रूबन। पहचान, क्या मतलब आपका? ओह अब्बा जान, इधर ही बैठने दीजिए, कोई बात नहीं। नहीं यूसुफ, तुम यहां मेरे साथ ही बैठो। ये क्या अजीब बात है, समझ नहीं आती। लेकिन अब्बा जान, ये ठीक नहीं। उसे उधर अपनी बस रूबन, लेकिन अभी सब लोग नहीं पहुंचे। मेरे बाकी बेटे कहाँ हैं? मेरे 4 भाई यानी दान, नफ्ताली, शमाउन और लावी तो यहाँ नहीं है। हम भेड़ों को सिकम से हाँक कर यहाँ नजदीक ही पानी पिलाने की जगह पर छोड़ा है और वो उनकी देखभाल में लगे हुए। आपके हुक्म के मुताबिक आपके बाकी बेटे यहाँ मौजूद हैं। ये देखिए, जद, आशर, यहूदा, अशकार और जबूलून सब फसल की कटाई के लिए हाजिर हैं। और अब्बा जान, आपके पास ही ये बच्चा। मैं बच्चा नहीं हूँ, भाई बिन्यामीन बच्चा है। वो तो खाना भी अभी तक औरतों में खाता है। रूबन, यूसुफ ठीक कहता है, वो बच्चा नहीं है। वो मेरे बुढ़ापे का फर्जंद है और मेरे दाने हाथ बैठता है। नहीं अब्बा जान, ये सबसे छोटा है। इसे किस बात का पता है? छोड़े अब्बा जान, कोई और बात करें। खाना लाओ भाई, लो, जी भर के खाओ पियो। यूसुफ, मेरी बात सुनो। जी अब्बा जान। बेटे, कल मैं तुम्हें एक काम के लिए भेजूंगा। तुम अपने दूसरे भाइयों के लिए, जो सिक्किम में भेड़ों की देखभाल कर रहे हैं, दावत का खाना लेकर जाना। लावी, वो देखो, यूसुफ चला आ रहा है। वही है ना? यूसुफ? अरे हाँ, देख नहीं सकते? हाँ, वाकई शमौन, जल्दी करो, चले और उसे रोकें, कहीं उसे पता ना चल जाए कि हमने भेड़ पकाने के लिए ज़िबा कर रखी है। जरा देखो इस अहमक की चाल, अकड़ खूं। अरे इसने क्या पहन रखा है? भाई, चोगा है। रंग बिरंगा, बिल्कुल शाही चोगा लगता है। इसका क्या मतलब? क्या यूसुफ जायदाद का वारिस बनेगा? खुदा जाने, लेकिन ये बात अच्छी नहीं। देखो, हाथ हिला रहा है। मत देखो, हम काम में जुटे हुए हैं और जनाब हाथ हिला रहे हैं। भाइयों, कैसे हो? खुदा आपके साथ हो। मेरे अब्बा जान याकूब। तुम्हारे अब्बा याकूब? वो हमारे भी बाप हैं। जी हाँ, बेशक मेरा तो मतलब था कि... अरे, हम तुम्हारा मतलब खूब समझते हैं। हमारी माँ तो लिया थी ना? और मेरी माँ तो राखिल थी, अब्बू की चहेती बीवी, जिनके लिए उन्होंने 14 बरस मुशक्कत की थी। खैर जाने दो, हम तो सब भाई हैं, खालिया के वतन से हो, बिलहा के या जिल्फा और राखिल के। और सारे भाई ही मेहनत मुशक्कत करते हैं, सारे, स्वाय राहल की औलाद के। मैं भी मेहनत करूंगा। मेहनत करोगे?
ذرا اپنی انگلیوں پر لگی ہوئی سیاہی تو دیکھو. شاید جناب سیاہی بھرے ہاتھوں سے بڑی نزاکت سے بکریوں کا دودھ دوہیں گے. بھائیو، جیسا آپ چاہیں گے میں ویسا ہی کام کیا کروں گا. لیکن دیکھیے، ابا جان نے آپ کے لیے دعوت کا کھانا بھیجا ہے. آئیے یہاں آگ کے پاس بیٹھتے ہیں. نہیں نہیں. تمہارے ساتھ کیوں بیٹھیں؟ کیوں نہیں؟ کیا میں تمہارا بھائی نہیں؟ نہیں، لے جا اپنا کھانا وانا. چلے جاؤ یہاں سے. ارے بھیڑ گری پڑی ہے. وہ کیا کسی بھیڑیے نے پھاڑ ڈالی؟ ہاں، مجھے پہلے ہی پتا تھا. تم تو جاسوسی کرنے آئے ہو. میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں. ارے بھائی چھوڑو، پھینک دو لاٹھی. ہمارا باپ یعقوب. ارے تمہاری یہ جرت. یوسف، یہاں سے چلے جاؤ، میں شمان کو نہیں روک سکتا. جا تو رہا ہوں، مگر مجھے تمہاری چوری کا پتہ چل گیا ہے. تم ابا جان کی بھیڑیں کھاتے ہو. لاوی بھائی، جانتے نہیں ہو یہ ابا جان کو جا بتائے گا. ہاں بتائے گا تو صحیح. میں اسے مزہ چکھاؤں گا. غصہ تھوک دو بھائی شمعون، ہم کر ہی کیا سکتے ہیں. ہمیں کچھ تو کرنا ہی پڑے گا. لاوی، چلو بھیڑے نوکروں کے سپرد کریں اور دوسرے بھائیوں کے پاس چلیں. انہیں اس چوہے کے متعلق ضرور بتانا چاہیے. ڈرامہ چراغ راہ کی اس قسط میں ہم نے جانا کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن اگلی قسطوں میں ہم سنیں گے کہ کس طرح سے خدا تعالیٰ نے انہیں سرفرازی عطا کی، انہیں ملک مصر کا دوسرے درجے کا حاکم بنا دیا اور انہیں ان کے خاندان اور پورے ملک مصر کے لیے برکت کا باعث بنایا. اور پھر انہوں نے اپنے بھائیوں سے بدلہ نہیں لیا بلکہ انہیں معاف کر دیا. اور بالکل اسی طرح سے خداوند یسوع مسیح نے ان سبھی لوگوں کو جنہوں نے اسے مصلوب کیا معاف کر دیا اور تمام دنیا کی معافی کے لیے خود کو صلیب پر دے دیا. اور آج بھی جو ان پر ایمان لے کر آتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جاتا ہے. آئیے ابھی سنیں سلسلہ آئینہ، جس میں آج بحث ہوگی راست بازی اور گناہ کے موضوع پر. آئیے ان دونوں کی بات چیت کو سنتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں. آئینے میں ہم ظاہری صورت دیکھتے ہیں اور باطن میں کیا ہے اس سے نا آشنا رہتے ہیں، لیکن سوچ کا آئینہ حقیقت سے آشنا کرتا ہے. آج آئینہ کیا دکھا رہا ہے؟ کیوں منہ چھپائے جا رہی ہو راست بازی؟ دیکھو گناہ، میں منہ نہیں چھپا رہی، تم سے کنی کترا رہی ہوں. کیوں راست بازی، میں نے تمہیں کیا کہا؟ اتنے معصوم مت بنو، دنیا میں تمام خرابیاں تمہاری ہی وجہ سے ہیں. الزام مت دھرو راست بازی بہن. ذرا زبان سنبھال کر بات کرو. میں تمہاری بہن ہرگز نہیں ہو سکتی. تم برائی کی اولاد اور میں نیکی کا پھل ہوں. نا، نیکی کا پھل نہیں راست بازی، بزدلی کی جلی ہوئی روٹی ہو تم، جسے تم ڈری ڈری کھاتی رہتی ہو. دیکھو گناہ، میں خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی. ابھی تو تم مجھ سے کنی کتراتے اور ڈرتے ہوئے جا رہی تھی راست بازی. برائی کے بندے، عقل کے اندھے، یہ ڈرنا نہیں، احتیاط ہے، احتیاط. کیونکہ تمہارا سایہ جس پر بھی پڑ جاتا ہے اس کے لیے زندگی کی راہیں بند ہو جاتی ہیں. یہ تمہاری غلط فہمی ہے. میں تو خوشیوں سے محروم لوگوں کا دامن مسرتوں سے بھر دیتا ہوں. تمہاری خوشیاں آگ کا شرارہ ہیں. ہوا آئی اور تم ختم. مجھے ختم کرنے کا خواب دل سے نکال دو. میری عمر لمبی اور طویل ہے. یاد رکھو، دکھ کی رات جتنی بھی سیاہ اور لمبی ہو، سکھ کا سویرا ضرور ہوتا ہے گناہ. واہ بھائی واہ، کیا فلسفہ جھاڑا ہے تو نے. ارے یہ باتیں صرف کتابوں میں ہی لکھی اچھی لگتی ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں. حقیقت یہ ہے کہ تمہاری حکومت صرف مادی دنیا تک ہے. تھینک یو راست بازی. کم از کم تم نے تسلیم تو کیا کہ اس دنیا میں میری حکومت ہے. میری. ارے نہ سمجھ، تمہاری حکومت کی چھت جھوٹ، لالچ، خود غرضی اور نافرمانی کے کمزور ستونوں پر کھڑی ہے. نا 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 نا، انہیں کمزور نہ کہو راست بازی. انہی کے تعاون سے میں نے آدم اور حوا کو
जन्नत से निकलवाया था। वो तो नासमझ थे जो तुम्हारे धोखे में आ गए, लेकिन नेकी से भरे उन अजीम लोगों को याद करो जिन्होंने रूहानियत की तलवार से तुम्हें हमेशा शिकस्ते फाश दी। मुझे शिकस्त देना रास्तबाजी दीवाने का ख्वाब है जो कभी पूरा नहीं होगा। जब वक्त पूरा होगा तो अपने चेलों के साथ निस्तो नाबूद हो जाओगे तुम। रास्तबाजी, वक्त की कमान मेरे हाथ में है। मेरा चलाया हुआ एक तीर जिंदगी को अजीरन बना सकता है। तुम्हारा जिंदगी से क्या ताल्लुक? तुम्हारी मजदूरी तो मौत है गुनाह। मौत को बुरा मत कहो, ये दुनिया के दुखों से निजात का रास्ता है। ये निजात नहीं, सरासर खुदकुशी है, और खुदकुशी हराम है। मुझे हराम हलाल मत सिखाओ और अपना रास्ता लो, चाहो चलो यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, बल्कि तुम्हारा रास्ता रोकूंगी। रास्तबाजी, इधर देखो, तुम मेरा रास्ता क्या रोकोगी? वो देखो लोगों का हजूम जो शिद्दत से मेरा इंतजार कर रहा है, और मैं उनके पास जा रहा हूं। मैं आ रहा हूं। मेरा अगला निशाना तुम हो, तुम। अब मेरा निशाना तुम हो। क्या हम इस बुराई के जाल से बच सकते हैं? सिलसिला आईना में बात हो रही थी रास्तबाजी और गुनाह के ताल्लुक से, और इस बात में कोई शक नहीं कि सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह का खून, उन पर ईमान लेकर आना ही हमें रास्तबाज ठहराता है, और रास्तबाजी को हासिल करना हमारे कामों पर, हमारे नेक अमाल पर मुनहसिर नहीं है, बल्कि ये फक्त खुदा ताला की बख्शिश है, और ये बख्शिश हम में से हर एक के लिए मुफ्त में दस्तयाब है, बशर्ते कि हम इसे पहचानें और कबूल करें। और आज का मौसीकी का ट्रैक भी हमारी आज की बातचीत के मुतालिक ही है, तो आइए इस ट्रैक को सुनते हैं। ये कैसा ज़लज़ला आया, क़यामत की निशानी है। ये कैसा ज़लज़ला आया, क़यामत की निशानी है। मेरा मसीह जी उठा कब्र से, मेरा मसीह जी उठा कब्र से। ये कैसी शादमानी है, ये कैसा ज़लज़ला आया, क़यामत की निशानी है। ये कैसा ज़लज़ला आया। कब्रें उठे मुर्दे, क़यामत पर क़यामत है। खुली कब्रें उठे मुर्दे, क़यामत पर क़यामत है। कैसा ज़लज़ला आया, क़यामत की निशानी है। ये कैसा ज़लज़ला आया। फतेह पाई मसीहा ने, है कब्र और मौत पर ऐसी। फतेह पाई मसीहा ने, है कब्र और मौत
सामईन, आज तक जहाँ कहीं भी जलजला आया तबाही का, बर्बादी का, जानी नुकसान का बायस बना, जैसा कि अभी हाल ही में तुर्की और शाम में हुआ। लेकिन जब खुदावन यसु मसीह नासरी ने सलीब पर अपनी जान दी तो उस वक्त भी जलजला आया बहुत जोर से, चट्टानें तिड़क गई, कब्रें खुल गई और खुदावन यसु मसीह नासरी तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। इसके बाद में और बहुत से रास्तबाज लोग जो मर चुके थे वो जी उठे और बहुतों को दिखाई दिए। यूं ये वाहिद जलजला था जो मौत का नहीं बल्कि जिंदगी का बायस बना, और ये एक निशान था कि आखिरी वक्त में भी इसी तरह से मुर्दे जी उठेंगे। और आज भी जो शख्स उन पर ईमान लाता है वो हमेशा की जिंदगी पाता है। वो जिस्मानी तौर पर मर जाए तो भी जिंदा रहता है, और खुदावन यसु मसीह के वसीले से ही हमारी बाप तक रसाई मुमकिन हो पाई है, क्योंकि खुद वो कहते हैं कि क़यामत और जिंदगी मैं हूँ और मेरे वसीले के बगैर कोई भी बाप तक रसाई हासिल नहीं कर सकता। आइए अभी प्रोग्राम के इख्तिताम की जानिब बढ़ते हैं, अपने सरों को खुदा ताला के हुजूर झुकाते हैं और मिलकर करते हैं दुआ। कादर मुतलिक आसमानी बाप, हम आपकी बेहद शुक्रगुजारी करते हैं आपकी बेपनाह मोहब्बत के लिए, हमारी मखलसी और नजात के लिए, यसु मसीह को इस दुनिया में भेजने के लिए। खुदावन, हम आपसे इल्तजा करते हैं कि हमारे कानों को खोल दीजिए ताकि हम आपकी आवाज के शिनवा हो पाएं। हमें नया दिल अता कीजिए ताकि हम आपकी बाबत जान पाएं, आपको पहचान पाएं, आपकी कुर्बत में बढ़ते और तरक्की करते जाएं, आपकी मुफ्त की बख्शिश को हासिल कर सकें। खुदावन पाक खुदा, आपसे इल्तजा करते हैं तमाम तर सामईन को बहुत बरकत दीजिए। आपसे इल्तजा करते हैं हैदर सैयद साहब के लिए, उन्हें मुकम्मल तौर पर सेहत याबी अता फरमाइए। इस दुआ को हम मांग लेते हैं खुदावन यसु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। इसी के साथ आपकी मेजबान उज़मा यूनुस आपसे प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत चाहती है। उम्मीद करती हूँ कि अगले प्रोग्राम में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।